مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنے کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے نہیں، یہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلہ پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونہ کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتی ہوں۔ یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی، خدا سے ڈرنے والوں کو یقین دلاتی ہیں کہ غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو جو ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستہ پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ الف راستہ بتانے والی حد سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو۔ اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب تک نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہے ہی نہ ہو، وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نمبر 2، نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ دینوی فلاح اس خوبیوں کو حاصل کر لینا ہے جس سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور بقا اور غنی اور عزت ہے۔ اور آخروی فلاح 4 چیزیں ہیں، وہ بقا جس کو کبھی نہ فنا نہ ہو، وہ تنگ نگری جس میں فکر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ کر لو یا مغرب کی طرف۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو، نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو۔ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کو بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ در منشور امام جساس نے لکھا ہے آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے پر یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالیٰ بشانہ نے آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں ہے۔ احکام القرآن
مال دیتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، کہ اس ارادہ سے خرچ کرنا نیکی برباد کرنا لازم کا مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے مال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادہ سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔